دو تین اہم خبریں ناظرین جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 27ویں آئینی ترمیم، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آذربائیجان سے پہنچے اور کون سی شک جو ہے انہوں نے کہا کہ میں واپس لیتا ہوں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کیا احتجاجی لایا عمل اختیار کیا ہے اور کیا وہ 27ویں آئینی ترمیم پر ان کا موقف کیا، یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے بارے میں کہ کیا وہ منظور ہوئی ہے نہیں ہوئی، کیا حالات ہیں، تو آپ سب کو تقریباً پتہ ہوگا، نہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل ہم بتا دیتے ہیں کہ ناظرین 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی ڈبیٹ جو ہے سینٹ میں جاری ہے اور کمیٹی جو تشکیل دی ہے وہ اس میں بھی جو ہے اپنے اپنے تحفظات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ ان کے خلاف جو شکے ہیں ان کو ان کے اوپر تحفظات ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک احتجاج کیا جائے اور انہوں نے ایک منفرد طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح احتجاج کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ ساری عوام جو ہے وہ یہ جو ہے احتجاج کرے، اور اس کا انہوں نے ایک آسان حل عوام کو دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ عوام اس شک کے خلاف ہے۔ تو وہ جس طرح ایک مشن نور تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اذانیں دی جائیں، تو اب جو انہوں نے کہا ہے کہ پیر کے دن یعنی کل کے روز کا انہوں نے وقت بتایا ہے اور ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ اس میں جو ہے وہ راجہ ناصر عباس جو ہیں انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد پھر جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ آپ نے یہ احتجاج کرنا ہے۔ تو وہ پہلے ناظرین آپ سن لیں کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح احتجاج کرنا ہے اور کیا طریقہ ہوگا، یہ آپ سن لیں۔ تو اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسی سیاہ اور انتہائی خطرناک آئینی ترمیم جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سٹینڈ لے، کھڑے ہوں، بولیں۔ کل رات 8:30 بجے ہم سب ایک نعرہ لگائیں گے کہ اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہر ایک نے، چھوٹے بڑے، مرد و زن، پیر و جماع، پوری دنیا میں جہاں پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اسے اس صدا کو بلند کرنا پڑے گا، دستور کی خاطر، آئین کی خاطر، وطن کی خاطر اور پاکستان کی خاطر، اپنی اندر نسلوں کی خاطر۔ اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پاکستان زندہ باد۔ پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی شکل اختیار کر لے، چونکہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، عوام کی طاقت سے یہاں لوگ پہنچتے ہیں، ان کو کوئی درخور اعتنا نہیں مانتا، اس لیے ہم ڈائریکٹ عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ عوام سے ویسے بھی لوگوں کے سوالات تھے کہ کب تاریخ شروع ہوگی۔ جس انداز میں وہ حملہ ور ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کی طاقت پہ، اور جس انداز میں وہ بنیادیں ہلا رہے ہیں پاکستان کی اور جو آئین کی، ہمارے سوا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم تمام پاکستان کے وطن دوست جمہوری جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو اپیل کریں۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کل رات سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی، یہ تاریخ کی ابتدا ہے، بسم اللہ ہم نے کرنی ہے، بس اللہ اکبر کہہ کے جو علامہ صاحب نے فرمایا یہ ہم نے کرنا ہے 15 منٹ تک۔ پہلے یہ جو مولانا صاحب نے فرمایا، دوسرا سلوگن ہوگا جمہوریت زندہ باد،
आमिरियत मुर्दाबाद। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया कि क्या तरीका करना है और क्या तरीका पीटीआई ने बताया कि किस तरीके से एहतजाज जो है वो करना है। और नाज़रीन, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 18वीं तरमीम पर जो है वो एग्री हो गए कि वो जो है जूं की तूं होगी, और वो जो NFC वार्ड में सूबों को जो रकूम थी, जो मुख्तस फंड थे, वो उनमें कोई ना कमी बेशी ना वो की जाएगी। तो उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर हुए। और कुछ नाज़रीन जो एंकर हैं, कुछ लोग हैं, उनका कहना ये है कि ये जो शिक है ये दाखिल कराई गई होगी कि ये आप ये भी दाखिल करें, फिर हम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करेंगे तो फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसी तरह नाज़रीन, ये जो शिक है वज़ीर आज़म की कि वज़ीर आज़म को भी इम्यूनिटी दी जाए और उसे भी इम्यूनिटी हासिल हो कि ये कभी भी उससे ना कोई अदलिया ना कोई उससे करप्शन के बारे में कोई केस ना दाखिल हो सके, और किसी केस में वो उनको यानी कि वो इससे बाला तार हों कि ना अदालत उनसे पूछ सके ना कोई उन पर कोई केस दाखिल हो सके। तो ये इम्यूनिटी भी इसी तरह है कि ये पहले दाखिल कराई गई होगी और फिर ये प्लान होगा कि वो वज़ीर आज़म फिर इसको वापस ले लेंगे। तो इस पर जो नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने क्या कहा वो आप पहले सुन लें, तो फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होके वो फ़्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ही ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अज़रबैजान के दौरे पर गए हुए थे, तो अब वो जैसे ही वापस आए तो उनको पता चला कि ये कोई शिक जो है ये भी दाखिल की गई है कुछ सेनेटर ने जो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वज़ीर आज़म को तो जवाबदेह होना चाहिए, तो लिहाजा ये मैं शिक वापस लेता हूँ। तो नाज़रीन, आपको पता है कि नून लीग के वज़रा, वज़ीर आज़म समेत कितने लोग जैसे ही हुकूमत संभाली तो कितने मुतअद्दिद केस करप्शन के थे जो उन्होंने ख़त्म करवाए थे, और किस तरीके से ख़त्म करवाए और कैसे कैसे केस थे। ये नहीं मैं कहता कि ये सारे केस ही सच्चे थे, मगर नाज़रीन अगर मुतअद्दिद केसों में से कुछ तो ठीक होंगे, मगर वो सारे केस जब तक ख़त्म ना करा लिए गए तब तक नून लीग के वज़रा को, वज़ीर आज़म समेत किसी को भी सुकून नहीं मिला जब तक ये केस ख़त्म नहीं कराए गए। तो अब ये जो बात सामने आ रही है तो ये भी एक प्री प्लान के ज़रिए है कि पहले ये शिक जो है वो कुछ के ज़रिए दाखिल कराई गई और फिर कहा गया कि नहीं भाई, ये मैं तो जवाब दे चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म जवाब दे हो। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन वज़ीर आज़म की जानब से और एक शिक के बारे में। और अब जो डिबेट नाज़रीन सामने आ रही है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इस पर जो है वो डिबेट जारी है, और देखना ये होगा कि ये सारा जो है ये किस टाइम ये अपना मंजूर होती है, ये आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा। और नाज़रीन, आपको पता होगा कि जो मौलाना फजल रहमान है, इस बार जो है पहले जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम थी तो आपको पता था कि नाज़रीन दिन में कितनी मर्तबा कितने वज़रा, PTI के लोग, नून लीग के लोग, बिलावल भुट्टो, जरदारी, कैसे मेला लगा हुआ था और 26वीं आईनी तरमीम पर आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। और आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान के पास कितना रश था, और कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था। तो उसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम पर जो है आप देख रहे हैं कि
पुरसकून माहौल है। उसकी वजह आपको गुज़श्ता रोज़ भी हमने बताई کہ اب مولانا کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے سینیٹر جو ہیں وہ بقول ایک اینکر کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ساڑی بھی گل ہو گئی ہے اور ہم بھی جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے اس ترمیم میں تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، تو اب کوئی مزاحمت کوئی دکھائی نہیں دیتی، مگر یہ جو ڈبیٹ سینٹ میں جاری ہے تو اس میں کس وجہ سے جاری ہے کہ وہ سینٹ میں کہا گیا کہ آدم تارڑ جو ہے انہوں نے آدم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے یہ جو ہے یہ جب پیش کی تو انہوں نے کہا یہ ساری تجاویز ہے، آپ اس پر ڈبیٹ کریں، یہ پیش کی گئی ہیں، آپ اس پر انکار بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک آپ کو ہم یہ سنواتے ہیں ناظرین کہ ایک اینکر ہیں بڑے ہی مشہور اینکر اور فیصل واڈا، ان کی ہم آپ کو بات سنواتے ہیں کہ وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ ڈبیٹ جاری ہے اور یہ منظور ہونی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ سن لیں۔ کہ یہ قرارداد پہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا 27ویں پہ یہ ہو چکی، یہ ہو چکی ہوئی ہے، اب یہ صرف باقی یعنی الٹا حساب ہو رہا ہے۔ باقی کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے، پہلے یہ اب ہو چکی ہے، بلا وجہ کی جو ہے وہ ایکٹنگ کی جا رہی ہے، اوور ایکٹنگ۔ فیصل بھائی بہت شکریہ، بہت بڑی نااہل گورنمنٹ ہے، کیا وہ اندازہ لگائے، ویسے تو گورنمنٹ آئے گی دوبارہ اس کے سامنے میں نے کہنا ہے کہ قرارداد پاس کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں لندن کی پرفضا مقام میں بیٹھے ہوئے، میں لاہور میں اپنی زندگی اچھی طرح جی رہا تھا، ہم دونوں کو ادھر بلایا گیا ہے، تو اب ترمیم تو پاس ہوگی جب ہم دونوں ہو گئی ہے نا، ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیو اینڈ کرائے کیا ہے سر؟ ایسی سے شوق بھی تو ہے نا سر، اچھا جمہوریت کا حسن بھی دکھا رہے ہیں۔ جمہوریت کا حسن دکھا رہے ہیں۔ زیادہ جمہوریت کس کو چڑھی ہوتی ہے؟ سبھی کو شوق ہے نا سر۔ اچھا ہاں، رکھنا ہے لبادہ جمہوریت، لبادہ تو رہا ہی نہیں نا سر۔ اچھا اب تو آپ جب آپ آگے سمے کے پاس ہوگی سر۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کیا کہا، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس کا کیا اس کے کمنٹس ہوں گے، کیا ان کا تبصرہ آپ کرتے ہیں، آپ کمنٹس میں کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔